لبیک یا سکینہ، لبیک یا عباس، اللہم صلی علی محمد۔ الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یہ جلوس انجمن معجزہ علی علیہ السلام کی جانب سے منعقد کیا گیا ہے اور یہ اماری کا جلوس ہے۔ جب رہائی ملی تو عالیہ بی بی اماری پر بیٹھ کر گھر واپس لوٹی، لیکن لوٹا ہوا قافلہ لے گئے زین العباد عزادارہ نے مظلوم کربلا۔ جب مختار ثقفی نے ایک ایک سے بدلہ لیا تو ہرملہ کو لایا گیا۔ ہرملہ سے پوچھا تو نے کربلا میں کیا ظلم ڈھایا؟ کہا میرے ترکش میں 6 تیر تھے، پہلا تیر کہاں پہ مارا؟ کہا پہلا تیر اس وقت مارا جب غازی عباس علمدار سکینہ کا مشک پانی بھر کے لا رہے تھے، مشک سکینہ پہ مارا۔ عزادارہ نے مظلوم کربلا میر انیس فرماتے ہیں مشکیزے کو لے نکلا تا لڑ بھڑ کے عمیرو، پر گھاٹ کو بیٹھے چلے آتے تھے جفاجو، تلواروں کے وار اس پہ کیے پاکے جو قابو، اے ہاتھ کے شانوں سے قلم ہو گئے بازو، ہمت کے سبب سمرے خانے زیپا، جب مشک چھجی گر پڑے عباس زمین پر، آواز دیا السلام علیکم ابا عبداللہ۔ عزادارو دوسرا تیر کا کب مارا؟ مختار ثقفی نے سوال کیا ہرملہ سے بتا دوسرا تیر کب مارا؟ کہا جب عباس کے بازو قلم ہو چکے تھے میں نے دائنے آنکھ میں عباس کے تیر مارا۔ آپ کا ایک جب بال آنکھ کا چلے جاتا ہے آنکھ میں تو آپ اس کے جو ہے نکالنے کے لیے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ عباس علمدار کے جب آنکھ میں دائنی آنکھ میں سیدھی آنکھ میں تیر لگا، عباس کہتے تیر کیسے نکالا عباس نے؟ کہ بازو تو قلم ہو چکے تھے، عباس نے اپنے گردن کو ہلایا تاکہ تیر نکل جائے، جب گردن ہلانے کے بعد تیر نہیں نکلا غازی عباس نے اپنے سر کو نیچے کیا، دونوں پیروں کے درمیان تیر کو پکڑا اور جو کھینچا تکلیف بھی، رونے لگے، آواز دی السلام علیکم ابا عبداللہ، اے مولا حسین مدد کے لیے آئیے، آپ کا غلام آنکھ میں تیر لگا ہے۔ مختار ثقفی نے کہا اے میرے غازی عباس، اے علمدار، اے وفادار، اے شقائے سکینہ، اے زینب کی دھاڑس، کہ تیسرا تیر کب مارا تو نے؟ کہ تیسرا تیر اس وقت مارا جب حسین علیہ السلام ہاتھوں میں اصغر کو لیے ہوئے کھڑے تھے، کہے تھے ایک گھٹ پانی سے پلا دیجئے، ایک تیر آیا اس کان سے لگا، اس کان سے نکل گیا، پورا گلا چھٹ گیا، حسین گرنیا کرنے لگے، کہا اے معبود حسین غریب ہو چکا۔ کہ چوتھا تیر کب مارا؟ کہ میں نے چوتھا تیر مارا حسین کے پیشانی پر۔ پھر تیر کب مارا؟ جب زینب ٹیلے زینب پہ آئی، میں نے ایک تیر نکالا زینب کے پیروں پہ مارا، آقا دادی زینب ٹیلے زینب سے نیچے آئی، رہائی ملی ہے نا۔ زندان میں رونے نہیں دیا جاتا تھا، آپ کھل کے رو سکتے ہیں، آپ گریہ کر سکتے ہیں، آپ یا حسین کہہ کے آزادی کے ساتھ رو سکتے۔ سکینہ جب روتی تھی تازیانے مارے جاتے تھے، آواز بلند کرتے رہے چچا عباس شمر تماچے مارتا ہے، تازیانے مارتا ہے، بوندے لوٹ لیا۔ عزادارہ نے مظلوم کربلا رہائی ملی، شہزادی زینب کہتی ہے ہمیں کھل کے رونے نہیں دیا گیا ہے،
آپ گریہ کر لیں، آخری جلوس ہے، آخری ماتم ہے، جیے تو اگلے برس ہم ہے، اور یہ غم پھر ہے جو چل بسے تو اپنا سلام آخر ہے۔ عزاداروں رہائی ملی، بشیر بن جدلم آگے تھا اور قافلہ بڑا۔ ایک نقطہ وہ آیا جہاں سے مدینہ کا راستہ بنتا تھا، کربلا کا راستہ بنتا۔ بشیر کہتا ہے یہاں سے آپ کربلا جائیے گا یا مدینہ جائیے گا؟ جیسے ہی کربلا کا نام سنا، ارے شہزادی زینب نے سر پہ ہاتھ مارا، واہ محمدہ، واہ حسینہ، ہم پہلے قبر پہ جائیں گے۔ شہزادی زینب اولو محمد کے قبر پہ نہیں گئی، ام المصائب ہے، سب سے پہلے علی اکبر کے قبر پہ آئی، علی اصغر کے قبر پہ آئی، مولا حسین کے قبر پہ گر کے رونے لگی، ارے بھیا حسین، آپ کے بعد شمر نے بڑے ظلم ڈھائے، کہتی مجھے غازی عباس کی قبر پہ لے چل۔ سید سجاد شہزادی زینب کو لے کے غازی عباس کی قبر پہ آئے، چھوٹی سی قبر تھی۔ شہزادی زینب کہتی یہ میرے غازی کی قبر نہیں ہے، ارے میرا غازی تو قد و قامت میں بہت بڑا تھا، یہ چھوٹی قبر کیسے ہو گئی؟ شہزادی زینب کو سید سجاد کہتے تمہیں نہیں معلوم پتہ بیوی، جب تمام چلے گئے، قومی اشکیا آئے، ہر ایک تلوار نکالتا جاتا تھا، غازی کے لاشے کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے۔ کہا کیسے ٹکڑے؟ جیسے قاسم کے لاشے کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے تھے۔ عزادارو اب جو ہے قید نبھا کے، زندان سے ہو کے، چہلم بنا کے کربلا سے شہزادی زینب بڑی ہے مدینے کے، اور مدینے کی سرحد نظر آئی۔ شہزادی زینب سجاد سے کہتی ہے یہ سرحد کون سے شہر کی ہے؟ شہزادی زینب نے باہر سے مدینہ دیکھا نہیں تھا، کہتی ہے مجھے نانا کے قبر پہ لے چل۔ نانا کے قبر پہ آئی، گریہ کرنے لگی۔ جب کوئی زائر جاتا ہے تو تبرخات لاتا ہے۔ شہزادی زینب کہتے ارے نانا میں آپ کے لیے تبرخات لائی ہوں۔ کیا لائی؟ پتہ گٹڑی کھولی، علی اکبر کا خون بھرا کرتا لائی، اصغر کا لباس لائی، ارے قاسم کا امامہ لائی ہوں، ارے سکینہ کے درے لائی۔ سکینہ رو رو کے کہتی تھی چچا عباس شمر تماچے مارتا ہے، بوندے لوٹتا ہے۔ اب جو ایک کرتا نکالا حسین کا تیروں بھرا کرتا، جیسے ہی مدینے میں رسول اللہ کے قبر پہ رکھا، خون بھرا کرتا، اندر سے رونے کی آواز آئی، زلزلہ آیا مدینے میں، اے زینب اس کرتے کو ہٹا لے۔ زینب گریہ کرنے لگی۔ عالیہ بی بی کہتے ارے نانا یا رسول اللہ آپ کرتا برداشت نہیں کر سکتے، میں نے حسین کے گردن پہ پسے پوچھ سے خنجر چلتے دیکھا، واہ حسینہ۔ اب حسن علیہ السلام کی قبر پہ آئی، کہتے بھیا حسن آپ جو ہے میرا درد سنیے گا۔ حسن کہتے اماں کو سنا دو۔ بی بی زہرا کی قبر پہ آئی، کہتی اماں حسین کا درد اب نیزے پہ چڑھا تو خیموں میں آگ لگا دی گئی، اے چادریں لوٹی گئی، اے سکینہ کو تماچے مارے گئے، ارے ظلم ڈھایا گیا۔ اماں جب خیموں میں آگ لگائی گئی، امامت کو بچا کے میں لائی ہوں، سید سجاد کو پیٹھ پہ رکھا اور بچا کے لائی۔ ایک نیزہ آتا تھا میرے اس پیشائی در لگتا تھا، اس ہاتھ پہ رکھتا تھا بازو پہ، ایک نیزہ آتا تھا اس بازو کو پیش کرتی تھی۔ اماں میرے دونوں بازو شہید ہو گئے، کٹے ہیں، سر شہید ہوا، سر زخمی ہوا، لیکن میں سجاد اور باقر کو بچا لائی، لیکن آنو محمد شہید ہو گئے۔ ہاں دارو بس آخری جملے ہیں۔ بی بی زینب اپنے گھر پہ نہیں گئی، عبداللہ بن جعفر طیار آئے اور بیمار کربلا نے ایک مرتبہ مصائب پڑھا، مصائب جب پڑھا تو آخری میں بیٹھے رہ گئے۔ عبداللہ بن جعفر طیار آئے ہیں اور کہتے اے سجاد اے وقت کے امام آپ کی اجازت ہو تو میں زینب کو اپنے گھر لے جاؤ۔ عزادارو کیا سن رہے آپ جلوس ختم ہوگا، اپنے گھر چلے جائیں گے۔ اے شہزادی زینب لٹ گئی ہے، ارے شہزادی زینب برباد ہو گئی، بعد میں آباد نہیں ہوگی، اور محمد شہید ہو گئے، ارے زینب کی نسل ختم ہو گئی۔ ایک مرتبہ زینب اٹھی رونے لگی، اے لعنت ہو تجھ پر، میرے بھرے گھر کو برباد کر دیا۔ جب میں جاتی تھی عباس علمدار آتے تھے، علی اکبر آتے تھے، قاسم آتے تھے، اونو محمد آتے تھے، آج تنہا جا رہی ہوں۔ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی دو چھوٹے چھوٹے مسلح نظر آئے، مسلح کو سینے سے لگایا، رونا شروع کیا، ارے میرے آل، ارے میرے محمد،
شہید ہو گئے، گھر رہنے کے قابل نہ رہا۔ واہ حسینہ، واہ قاسمہ، واہ علی اکبرہ۔